بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسنت کہانی میں ایک مزیدار قسم کے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں کافی دنوں کے بعد۔ مجھ سے میرے ایک سبسکرائبر نے ریکویسٹ کی تھی کہ برائے مہربانی آپ جو پتنگ میکنگ کے پرانے اور مشہور ترین استاد تھے ان کی دکانیں کس کس جگہ پر تھی یا ان کی رہائش کس کس جگہ پر تھی، آپ پلیز ہمیں اس بارے میں انفارم کریں۔ تو میں اپنے اس سبسکرائبر بھائی کی وش کو پورا کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے علم کے مطابق کچھ لوکیشنز شیئر کر دیتا ہوں۔ تو یہ میں آپ کو ترتیب وار بتاتا ہوں۔ پرانے لاہور شہر میں 12 دروازے اور 13 نمبر جو موری تھی، ان کے اندر جو پتنگ میکر تھے ان کی دکانیں اور ان کے گھر جس کا مجھے علم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں یکی گیٹ سے۔ یکی گیٹ اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے مشہور زمانہ کے بی تھریڈ کے مالک جو تھے خالد صاحب، ان کی دکان تھی اور ان کی دکان کے باہر ایک نلکا لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ خالد نلکے والے کے نام سے بہت مشہور تھے اور خالد نلکا کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ ان سے چند دکانیں آگے بائیں ہاتھ پر مشہور زمانہ پتنگ میکر استاد فیاض صاحب کی دکان تھی اور وہ اپنی اسی دکان پر کائٹ میکنگ کیا کرتے تھے اور ان کی رہائش بھی اس کے ساتھ ہی گلی میں اندرون یکی گیٹ تھی۔ اس کے بعد وہ شاد باغ شفٹ ہو گئے تھے اور تاحال شاد باغ کے ہی رہائشی ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو شیراں والے کے قریب مشہور زمانہ پتنگ میکر اچھا کائٹ میکر کی دکان تھی جس نے کہ بہت نام کمایا 95 سے لے کر 2003 تک۔ اس کی دکان سے چند قدم آگے مشہور زمانہ ایم خالق صاحب شاگرد پیر واجد علی شاہ کی دکان تھی جو کہ بہت مشہور کائٹ میکر تھے اور ان کا بھی منٹو پارک کی کائٹ میکنگ میں بہت زیادہ نام تھا۔ اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں جناب دہلی دروازے کی طرف۔ دہلی دروازہ اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی مسجد وزیرہاں سے بائیں ہاتھ ہوں تو سب سے پہلے دکان آتی تھی، وہ تھی وزیرہاں مسجد کے سامنے استاد بودی کی، جو کہ میری پیدائش سے پہلے کی دکان تھی، یعنی کہ آج سے 50-55 سال پہلے۔ تو ان کا صرف میں نے نام سنا ہوا ہے، ان کو دیکھا نہیں ہوا اور نہ ہی ان سے کوئی ملاقات ہے۔ صرف میرے والد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے کہ یہاں پر استاد بودی کی دکان ہوا کرتی تھی جو کہ لاہور کی مشہور ترین دکانوں میں سے ایک دکان تھی۔ وزیرہاں مسجد کے ساتھ ایک گلی بائیں ہاتھ کو جاتی ہے بازار نوڑیاں کی طرف۔ نوڑیاں میں انٹر ہوتے ساتھ ہی ایک دکان تھی چاچا عبدالرشید گڈی فروش المشہور چاچا شیدہ۔ چاچا شیدے کے 2 دکانیں چھوڑ کے ساتھ تھی عبدالحمید عرف حمیدہ کی دکان جو کہ استاد جانی کے شاگرد تھے اور بہت اچھی پتنگ بناتے تھے۔ ان کی 60 چگٹھی پتنگیں میں نے اڑائی ہوئی ہیں۔ تو اس دکان سے 15-20 دکانیں آگے جا کر دائیں ہاتھ پہ استاد محمد اقبال عرف بالا ہتھوڑا کی دکان تھی، جس دکان پر جناب مرحوم استاد جانی اور اقبال عرف بالا ہتھوڑا بیٹھ کر پتنگیں بنایا کرتے تھے اور بہت نامی گرامی تھے یہ دونوں استاد۔ ان کے ساتھ ہی دکان سے تھوڑا پہلے دائیں ہاتھ ایک گلی جاتی تھی جو کہ سیدھا سریاں والا بازار کی طرف جاتی تھی، چھوٹا مفتی باقر کے راستے۔ تو چھوٹا مفتی باقر میں سریاں والا بازار کے قریب مشہور ترین استاد الطاف خان اور بو افضل خان صاحب کی دکان تھی، جہاں پر کہ استاد الطاف خان بہت شاندار قسم کی پتنگیں اور گڈیاں بنایا کرتے تھے اور یہ دکان میں نے اپنے بچپن میں 10-11-12 سال کی ایج میں دیکھی ہوئی ہے اور استاد صاحب کی شکل بھی مجھے اب تک یاد ہے۔ بہت ہی شاندار پتنگیں اور ڈائی تاوے پرے اور گڈیاں بنایا کرتے تھے جرمنی پیپر میں۔ اب اس سے آگے آپ کو لیے چلتے ہیں اکبری دروازہ میں۔ اکبری دروازہ سے جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو ٹرن ہوتے ساتھ ہی بائیں ہاتھ پہ بالکل سامنے دکان تھی استاد باقر علی عرف باکو۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی دکان تھی اور بہت زیادہ مشہور تھی، اور اسی چوک سے اگر آپ دائیں ہاتھ ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت مشہور پاپا گڈی فروش تھے۔
پاپا گڈی فروش کے ساتھ بھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری دکانیں بن گئی تھی، جس میں بہت نام کمایا تھا ایک سٹی کائٹ نام سے، کائٹ سٹی، اس نے بہت نام کمایا تھا اور بڑی فینسی اور بہترین قسم کی پتنگیں وہاں سے ملا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ سب دھاگے والی دکانیں تھیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ایک بہت مشہور تھے عابد بٹ صاحب، ان کی دھاگے کا کام تھا۔ تو یہاں سے نکلتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں موچی دروازہ۔ موچی دروازہ تھانے کی طرف سے انٹر ہوتے ساتھ ہی وہاں پر بہت مشہور جو کائٹ میکر تھے، اس میں پرانے ترین استادوں میں استاد ممو اور استاد شیرو کے نام قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد بہت مشہور کائٹ میکر موچی دروازہ کے مصطفیٰ حویلی والے، ان کے شاگرد اسرار، بادشاہ کائٹ میکر، اور ایک تھا باوا ہاں۔ یہ بہت مشہور کائٹ میکر تھے اندرون موچی دروازہ کے۔ اس کے علاوہ بھی ہوں گے لیکن وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ 5-6 کائٹ میکر ایسے تھے کہ جن کا نام پورے لاہور میں بجتا تھا۔ اس سے آگے آ جاتا ہے جی شاہ عالم گیٹ۔ شاہ عالم گیٹ سے جب تھوڑا سا فوارے کے قریب جاتے ہیں تو وہاں سے ایک گلی بائیں ہاتھ اندر کو جاتی ہے بازار وچھو والی کی طرف۔ بازار وچھو والی میں بہت ہی مشہور کائٹ میکر تھے استاد صدیق بٹ صاحب، جو کہ لیاقت شاہ صاحب کے استاد تھے اور بہو افضل خان صاحب کے شاگرد تھے۔ صدیق بٹ صاحب کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور یہ 7 گٹھی 8 گٹھی 6.5 گٹھی پتنگیں بنانے کے انتہائی ماہر تھے، اور ان کی پتنگ کے منٹو پارک میں بہت نام ہوا کرتے تھے۔ اس سے تھوڑا سا آگے دائیں ہاتھ کو جائیں تو وہاں پر ایک آتی ہے چوک سوتر منڈی سے پہلے گلی ارائیاں۔ تو گلی ارائیاں میں بہو بشیر صاحب کا گھر تھا، جو کہ استاد لالا کے شاگرد تھے، اور استاد جانی اور تاج برف والے کے استاد بھائی تھے، اور مولوی محمد رفیق صاحب کے یہ استاد تھے۔ تو بہو بشیر کی پتنگ بھی بہت ہی شاندار ہوتی تھی۔ اس وقتوں میں لاہور شہر میں 3 کائٹ میکر بہت پائے کے تھے، اور جن کا تقریباً 19-20 کے فرق سے نام تھا۔ ان میں بہو بشیر، استاد نتھا لوہاری منڈی والے، اور تیسرے استاد علا دین موری گیٹ والے تھے۔ ان کی پتنگیں بہت مشہور ہوتی تھیں۔ اب آپ کو ادھر شاہ عالم گیٹ سے لوہاری گیٹ لیے چلتے ہیں۔ لوہاری گیٹ کے اندر جب آپ انٹر ہوتے تھے تو سب سے پہلے لوہاری دروازے کے ساتھ ایک دکان ہوا کرتی تھی براتب کائٹ بیکر، بہت اچھی پتنگیں بناتے تھے۔ اس سے آگے چلیں جائیں تو چوک چکلا، جس کا کہ اب نیا نام بہاری چوک رکھا گیا ہے، وہاں پر ایک شاہ پانڈیاں والے استاد تھے، جو کہ بہت شاندار پتنگ باز اور پتنگ ساز تھے۔ وہ بیچنے کے لیے نہیں لیکن اپنی ذات کے لیے پتنگیں بناتے تھے، اور بہت خوبصورت پتنگ بناتے تھے۔ اس سے دائیں ہاتھ آگے ہو جائیں تو کوچہ پیر شرازی کے قریب ایک تھے استاد بلیاں، جو کہ میں نے اپنے 12-14-15 سال کی ایج تک ان کو پتنگیں بناتے دیکھا ہوا ہے، اور بہت شاندار قسم کی پتنگیں بناتے تھے، اور ان کی پتنگیں بہت مشہور تھی۔ اس سے تھوڑا آگے جا کے سوتر منڈی چوک میں ایک وہ تھے جاوید، استاد جاوید، ان کی پتنگ بھی بہت شاندار ہوتی تھی، اور مجھے اڑانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس سے آگے لوہاری دروازے سے آگے آپ کو لیے چلتے ہیں موری دروازہ۔ موری دروازہ پتنگ اور ڈور میکنگ کا ہب تھا لاہور شہر میں۔ بہت ہی زیادہ مشہور استادوں کی یہاں پر دکانیں تھیں گڈی ڈور کی، جن میں سر فہرست استاد سراج دین، جو کہ منیرہ پہلوان ڈور والے کے والد تھے، استاد محمود کائٹ والے، ندیم عرف پول ان کی دکان، اور عالمگیر کائٹ میکر۔ تو یہ 5-4 لوگ تھے جن کی پتنگ ڈور بہت زیادہ لاہور شہر میں مشہور تھی، اور بہت زیادہ ڈور ان کی بکتی تھی پورے لاہور کے پتنگ بازوں میں۔ تو اس سے تھوڑا سا آگے جا کر پتنگ بازی کی ہسٹری کے بہت نامور استاد علا دین کی دکان تھی، جو کہ ان کے چھوٹے بھائی کی دکان تھی سائیکلوں کی، جو رینٹ پہ سائیکلیں دیا کرتے تھے۔ تو وہیں پر استاد جی نے اپنا پھٹا لگایا ہوا تھا، اور استاد علا دین بہو بشیر کے بھی بہت قریبی دوست تھے۔ تو چونکہ بہو بشیر میرے نانا جان کے کزن تھے، تو میں نے استاد علا دین کو اور استاد نتھا کو بہو بشیر کے گھر بے تحاشا دیکھا ہوا ہے بہت زیادہ بار۔
تو اس سے آگے باٹی گیٹ تھا. باٹی گیٹ میں استادوں کے استاد جلال الدین صاحب آج سے 50 60 70 سال پہلے کائٹ میکر تھے, اور کہا جاتا ہے کہ ان جیسی پتنگ بھی لاہور شہر میں کم ہی کسی نے بنائی ہوگی. تو باٹی گیٹ میں چھوٹے ننے کا اڈا, بڑے ننے کا اڈا, حاجی فیجا, اور ایک سونی تھا وہ گوروں کے قبرستان کے قریب, ان کی وہاں پر رہائشیں بھی تھی اور ان کے ڈوروں کے اڈے بھی تھے, اور استاد جلال کی کائٹ میکنگ کی دکان بھی وہاں پر تھی. اور ایک اور استاد جلال کے شاگرد تھے حکیم پان والا, یہ بھی بہت پرانی دکان ہے, اور وہ فینسی پتنگ بنانے میں پاکستان کے نمبر 1 استادوں میں گنے جاتے تھے, حکیم پان والا. تو اس سے آگے تھا ٹکسالی گیٹ. ٹکسالی گیٹ کے اندر استاد بٹوں کی دکان تھی, اشرف پدی کی دکان تھی, اور آگے وہ برود خانہ کی طرف چلے جائیں تو قمر دین عرف کموں کی دکان تھی. تو یہ 3 پتنگ میکر بہت زیادہ مشہور تھے. اس سے آگے تھا مستی گیٹ. وہ مستی گیٹ والا راستہ بھی ادھر قمر دین کی دکان کی طرف جاتا تھا, اور ایک فیروز دین بٹ کی دکان ہوا کرتی تھی وہاں پر چونا منڈی والی سائڈ پہ. وہ بہت پرانی بات ہے یہ. تو چونا منڈی چوک میں ہی ایک حافظ نواز کائٹ میکر تھے جن کی پتنگ منٹو پارک میں بہت زیادہ مشہور تھی. اور حافظ نواز کے بارے میں نے سنا ہوا ہے کہ حافظ نواز نے کسی زمانے میں کپ کے پیچوں کے لیے جو پتنگیں تیار کی تھی ان کی تیلیوں کو سونا تولنے والے ترازو میں تول کر بنایا گیا تھا. اب واللہ عالم یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن اگر کوئی پرانا پتنگ باز استاد یا کوئی پرانا شوقین جو زندہ ہو اور جس نے یہ کہانی سنی ہو تو وہ اس بات کی تصدیق میرا یہ پروگرام سنے تو اس میں کر دے کہ آیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. اس سے آگے پھر شیراں والے میں وہی ایک بٹ گڈی فروش تھے ضیاء الدین بٹ. ان سے بھی میں اپنے بچپن میں گڈیاں اور پتنگیں خریدا کرتا تھا جب میں اعظم کلاتھ مارکیٹ میں کپڑے کی شاپ پہ کام سیکھ رہا تھا, تو ان دنوں کی بات ہے. اس سے آگے پھر وہ آ جاتا ہے یکی گیٹ. تو یہ میں نے آپ کو لاہور شہر کے 12 دروازے اور 13ویں موری کا جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور استاد کائٹ میکر تھے اور ان کی دکانیں یا رہائشیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پسند کریں گے, اور اس کو پسند کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور لازمی اس کو سبسکرائب کریں, کیونکہ آپ کی سبسکرپشن ہی جو ہے وہ مجھے آگے لے جانے میں مددگار ثابت ہوگی, تو میں اپنے چینل کو بہتر سے بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکوں گا. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. پھر کسی نئی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.